بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی طلب جس طرح مرد کے لیے لازمی ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب یوں کہتے ہیں، اگر کسی مرد کے 2 بچے ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کے وسائل اتنے ہو کہ دونوں میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ تو جب عورتوں میں دینی تعلیم عام ہوگی تو پھر آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ بلکہ آپ غور کریں تو اس امت کے ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار نظر آئے گا، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، اور کبھی بیٹی کی شکل میں۔ اس امت کے کاملین میں سے آپ کسی کی بھی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو ہمیشہ اس کی شخصیت کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا تعاون نظر آئے گا، اس کی تربیت نظر آئے گی۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے محبوب ہے، محبوب سید الکونین ہے، سید الآخرین ہے، امام ملائکہ ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ شان بخشی کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، لیکن جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے پہلی مرتبہ اس شکل میں دیکھا تھا، وہی اترنے کا پہلا مرتبہ تجربہ ہوا تھا۔ نبی کے دل پر ایک خوف سا طاری تھا، ایک ہیبت سی طاری تھی۔ آپ نے فرمایا، خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو تسلی کی باتیں کہی، فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، اے محبوب، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ کے چند ایسے اچھے اخلاق گنوا کر کہا، جب آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق موجود ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ کی ان کی باتوں کو سن کر آپ کے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ چنانچہ محبوب کی زندگی میں آپ کو عورت کا کردار بیوی کی شکل میں نظر آئے گا، جو آپ کو مشکل وقت کے اندر تسلیاں دیا کرتی تھی۔ بلکہ جب آپ کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال نبی علیہ السلام کے قدموں پر ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسی مال نے ابتدا میں بہت زیادہ فائدہ دیا۔